ایک خاندان بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ شوہر اپنے بیوی بچوں کے لیے دن بھر محنت مزدوری کرتا اور اس کی بیوی گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتی۔ زندگی کا پہیہ بڑے سکون و اطمینان سے رواں دواں تھا۔ ایک رات جب سب سو گئے، اچانک رات کے دوسرے پہر اس کی بیوی اپنی چارپائی سے اٹھی۔ چارپائی کی چرچراہٹ سے اس کے شوہر کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیوی کو اس بات کا علم نہ ہوا۔ بیوی نے قریب پڑا موبائل فون اٹھایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اسی خاموشی سے آ کر واپس لیٹ گئی۔ اتنی رات گئے، یہ کس کو فون کرنے گئی ہے؟ شوہر نے دل میں سوچا، اور یہ وہ موقع تھا جب اس نے دل میں شک کا بیج بو دیا۔ اگلے دن پہلا ہی موقع پا کر اس نے اپنی بیوی کے موبائل فون کا سم کارڈ نکال کر اپنے فون کا سم کارڈ اس میں ڈال دیا، یہ سوچ کر کہ اس نے جس کسی سے بات کی ہوگی اگر دوبارہ اس کا فون آئے گا تو وہ خود سن لے گا۔ مگر دن بھر اس نمبر پر کوئی فون نہ آیا۔ اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ شوہر نیند کا بہانہ کیے صرف آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ بیوی اٹھی، فون لیا، باہر گئی اور کچھ دیر بعد اسی خاموشی سے آ کر واپس لیٹ گئی۔ لیکن اس بار تو سم کارڈ اس کے موبائل میں تھا اور اس کے پاس اس کی بیوی کا سم کارڈ تھا۔ یہی سوچ اسے رات بھر فکر مند کیے رہی۔ کبھی سوچتا کہ ہو نہ ہو کوئی فون آیا ہی نہیں ہوگا، بلکہ خود اس کی بیوی نے کسی کو فون کیا ہوگا اور پھر نمبر ڈیلیٹ کر دیا ہوگا۔ غرض اس کے شک میں اور پختگی آ گئی۔ اگلی رات اس نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا ارادہ کیا۔ تیسرے دن صبح اس کی بیوی اٹھی، شوہر اور بچوں کے لیے ناشتہ بنایا۔ معمول کے مطابق شوہر کے لیے ڈبے میں کھانا رکھا، لیکن وہ بغیر کوئی بات کیے اور کھانا کھائے واپس چلا گیا۔ اس کی بیوی بہت حیران ہوئی اور دن بھر سوچتی رہی، نہ جانے انہیں کس فکر نے گھیرا ہوا ہے۔ شام کو شوہر واپس آیا۔ بیوی نے اس سے اس تلخ رویے کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور سو گیا۔ لیکن یہ نیند تو دکھاوا تھی، بلکہ وہ تو اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب اس کی بیوی آدھی رات کو فون لے کر جائے۔ بالآخر سب سو گئے۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ گزشتہ 2 راتوں کی طرح بیوی اپنے بستر سے اٹھی، فون لیا اور باہر چلی گئی۔ اب اس کا شوہر بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا، لیکن جو منظر اس نے دیکھا اور سنا، اس کے بعد وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی بیوی موبائل فون کی ٹارچ جلائے گھر کے صحن میں جائے نماز بچھائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے شوہر کے لیے دعا گو تھی، اے اللہ، تو میرے شوہر پر رحم فرما اور اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ وہ دن بھر میرے اور میرے بچوں کے لیے ہی تو مزدوری کرتا ہے۔ اس عورت نے نوافل ادا کیے اور دعا کی اور اسی خاموشی سے واپس آ کر لیٹ گئی۔ اب اس آدمی کو سمجھ آ چکا تھا، یہ وہ وجہ تھی جس کے لیے اس کی بیوی اپنا موبائل فون ساتھ لاتی اور سم کارڈ بدل جانے پر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ دراصل ہم اپنی زندگی میں اعتبار سے پہلے شک کو جگہ دے دیتے ہیں۔ اس کا شوہر بہت پچھتایا، اس پر شک کرنے کے لیے بھی اور اپنے تلخ رویے کے لیے بھی۔ لیکن پھر بھی ایک بات وہ یہ کہ اس آدمی نے کم از کم اپنے شک پر یقین کرنے کے لیے تحقیق کی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بنا کچھ سوچے سمجھے انتہائی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اس آدمی نے اللہ کے حضور اس قدر نیک بیوی پر شک کرنے کے لیے معافی مانگی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے نیک اور صالح ہمسفر عطا کی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، شک وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ شک وہ بیماری ہے جو رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ شک وہ بیماری ہے جو خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیتا ہے۔ لہذا پہلے تحقیق کیجیے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیجیے۔